نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة البقرة آیت نمبر 17 کو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 17 کو ہم پہلے لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم مثال ان کی، کمثل الذی مثال اس طرح سے دی گئی ہے، الذی اس شخص کی، استوقد جس نے بھڑکائی، نارا آگ کو، فلما تو جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ارد گرد چیزوں کو، جو ماحول ہے اس کے ارد گرد کا، اس کو اس نے روشن کر دیا اس آگ نے۔ ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالی، مطلب اس میں سے اچک کر لے گیا اللہ تعالیٰ، اس میں سے لے گیا، بِنُورِہِم ان کے نور کو، ان کے نور کو، وَتَرَکَہُم اور چھوڑ دیا ہم ان کو، فی ظلمات لا یبصرون فی کس کے اندر، ظلمات اندھیروں کے اندر، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح کی اندھیروں سے اور گمراہیوں سے۔ یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے، اس شخص کی مثال اس طرح سے ہے جس نے ایک آگ بھڑکائی۔ یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے، ما حولہ ماحول۔ دیکھیے جب آپ کا ماحول بدلتا ہے تو سب کچھ بدلتا ہے۔ اگر آپ کسی اندھیرے میں ہیں، اگر وہاں پہ روشنی کر دی جائے، لائٹ آن کر دی جائے تو وہ ماحول بدل گیا۔ جیسے رات ہے، اگر آپ سڑک پر ہے، رات ہے، اللہ کا روشن سورج نکل آیا تو ہر طرف ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ رات کا وہ جو خوف تھا، ڈر تھا، وہ سب ختم، اور دن کی روشنی سے سب روشن ہو گیا، عیاں ہو گیا۔ یہاں پر جو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال دے رہے ہیں، اندھیری شب ہے، قافلہ جو ہے وہ بھٹکا ہوا ہے یا بھٹک رہا ہے۔ کچھ لوگ بڑی ہمت کر کے اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ کو روشن کرتے ہیں، لیکن عین اسی وقت جب آگ روشن ہوئی تو کچھ لوگوں کی کیا ہو گیا، بینائی ہی سلب ہو گئی، مطلب ان کی آنکھوں کی روشنی، بینائی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ تو دی ہے، اس کے اندر بینائی بھی تو دی ہے نا، وہی سلب ہو گئی۔ پہلے وہ اندھیرے میں تھے، اس لیے ان کے ارد گرد کا جو ماحول تھا، جو روشنی تھی وہ نہیں تھی۔ اب بھی وہ اندھیرے میں ہی رہ گئے نا، کیونکہ ظاہری طور پر تو روشنی ہو گئی لیکن ان کی بینائی سلب ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گئے۔ اب جو خارجی روشنی تھی، جو ظاہری روشنی تھی وہ گئی، اور ان کی بصارت وہ بھی چلی گئی۔ اس کی وجہ سے روشن میں ہونے کے باوجود ان کو در حقیقت نظر ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ ذاتی ان کی جو آنکھوں کی بصارت ہے، جو روشنی ہے، جو آئی سائٹ ہے، وہی چلی گئی۔ بیسیکلی یہ جو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ مثال ان کفار کی ہے جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ کس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو مطلب ہر شخص، ہر چیز، ہر ماحول، ہر رواج، ہر چیز ان کی وہ تاریکی میں چھائی ہوئی تھی، گمراہی میں چھائی ہوئی تھی، انہیں کوئی حقیقت ان پر واضح نہیں تھی، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، لیکن اس کے درمیان اتنا زیادہ گیپ آ چکا تھا، اور ان کی اپنی جو چیزیں تھے وہ اس قدر گمراہی کی طرف بڑھ چکے ہوئے تھے کہ ان کو سچ اور جھوٹ کا احساس ہی نہیں تھا۔ خیر، یہ
بیسیکلی یہ ہے کہ ان کو حقیقت سے آشنائی نہیں تھی، لیکن قافلہ انسانیت اندھیری شب میں جیسے وہ بھٹک رہا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آگ جلائی، روشنی کی، ایمان کی، دائرہ اسلام کی انہوں نے آگ جلائی۔ اس طرح ہدایت واضح ہو گئی، لیکن کچھ ضد، تعصب، تکبر اور حسد کی بنیاد پر لوگوں نے کے اندر کی جو روشنی تھی نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی زائل ہی کر دی۔ ان کو روشنی یعنی کہ ایمان کی روشنی نہیں ملی، وہ ہدایت پر نہیں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرآن ایک ایک بات کھول کر وضاحت سے، اپنے عمل سے، اپنی آواز سے، اپنی تربیت سے، تزکیہ نفس سے سمجھایا، لیکن کیا ہوا؟ چنانچہ وہ ویسے کے ویسے ہی بھٹکے رہے، جیسے پہلے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے تھے ویسے ہی اب بھی وہ دوبارہ اندھیروں میں بھٹکے رہ گئے۔ تو لہٰذا روشنی میں آنے والے جو ان کا ذکر سب سے پہلے متقین کہہ کے کروایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر ہو چکا نا، متقین ہے، ہدی للمتقین، وہی لوگ ہیں ہدایت پر، اس کا ذکر ہو چکا ہے نا۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر مسلمانوں کو، جو وہاں کے مسلمان اس دور میں بنے ہوئے تھے، ان کو جب ہدایت کا اصلی شکل دکھائی، جو قرآن کے حوالے سے مثال ان کو دی، ان کو انہوں نے سمجھ لیا، دیکھ لیا، پڑھ بھی لیا، وقتی طور پہ شامل ہو گئے، لیکن کیا ہوا؟ ساتھ ہی بھٹک گئے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے، یہ منافقوں کے حالات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ منافق، دیکھیں، منافق انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور آج کل کے دور میں تو ہم تقریباً، میں کہتی ہوں، سبھی منافق بن گئے ہوئے ہیں، اپنے اوپر عمل نہیں کرتے، دوسروں کا تو بہت فوکس کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے یا وہ کیا کر رہی ہے یا وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، دوسروں کی طرف بہت توجہ ہے، لیکن ہم خود اپنی ذات میں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ لہٰذا جو یہاں پہ وضاحت دی جا رہی ہے، جو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس کی، کہ جیسے دیکھیں آپ کوئی لکڑیاں پکڑیں، ماحول کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، آپ کچھ روشنی کریں، لکڑیاں پکڑیں، لکڑیاں جلائیں، تو جس شخص نے روشنی کی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا نظر آ جاتا ہے، وہ اس کے اندر چلنے لگ پڑتا ہے اور آگے سے راستہ دیکھ لیتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، کون سی کہاں پڑی ہے، جو اس کے ساتھ ہوں گے۔ ایک تو وہ شخص ہے سبحان اللہ جس نے روشنی کی، لیکن اس کے ارد گرد والا ماحول بھی اس کے ساتھ روشن ہو گیا، ارد گرد والے لوگوں نے بھی دیکھا روشنی ہے تو ہم 2 قدم تھوڑا سا آگے بڑھ لیں، اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہی کیا صحابہ اکرام نے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کی، جب دین پھیلایا، جب دین کی تمام معاملات کو کھول کر بیان کیا، تو سب صحابہ اکرام نے جلدی سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کا قافلہ بن گیا۔ لیکن یہ مثال یہاں پہ صحابہ کی نہیں ہے، یہ منافقین کا ذکر ہے اس آیت میں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن جلد ہی وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہونے کے باوجود وہ منافق ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے وہ اندھیرے میں ہو، ایک شخص نے روشنی جلائی اور پھر اس سے ماحول روشن ہو گیا، لیکن فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں واضح ہو گئی نا جب اس کے اوپر، کہ یہ روشنی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، ادھر یہ چیزیں ہیں، ادھر یہ پڑی ہیں، یہ راستہ ہے، اسے کیسے کراس کرنا ہے، اگزامپل دے رہی ہوں۔ تو جیسے ہی وہ روشنی کے اندر شامل ہوئے، انہوں نے چیزوں کو بھانپ لیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لیا، او ہو، اگر ہم اس طرح کی روشنی میں آئیں گے، یہ تو الٹا ہمیں دوسروں کی اثار کا ساتھ دینا پڑے گا، ہمیں یہاں پہ خدمات پیش کرنی پڑیں گی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ منافق ہو گئے، چیزوں کو پکڑ لیا، سنبھال لیا، دیکھ لیا، لیکن چھپا دیا۔ کیا ہوا وہ ان کے ساتھ؟ وہ واپس اندھیروں میں پلٹ گئے۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ماحولہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بینائی تھی، جو دیکھنے کی بینائی تھی،
وہ سلب کر لی۔ یہاں پہ بصیرت سے زیادہ بصارت کی طرف توجہ ہے، دل کی روشنی، جو اندھیروں میں دل چلے جاتے ہیں، جو گمراہی کی طرف بھٹک جاتے ہیں، جن کو نظر آنے کے باوجود، جیسے ہمیں پتہ ہے 5 ٹائم اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ہو رہی ہے، اذان سنی اور کان لپیٹے اور آگے کو چل پڑے، کان بعض اوقات نماز بھی نہ سنی، اذان بھی نہ سنی، اور اپنے کانوں کو لپیٹا اور باتوں میں مشغول ہو گئے، ٹی وی دیکھتے رہے، پروگرام دیکھتے رہے، وقت گزرتا رہا۔ تو لہٰذا یہ سلب ہو جانا کہ آپ کو ہدایت پہنچی لیکن ہدایت پر توجہ یا عمل زیرو، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، ان کی بینائی، ان کی بصارت لا ذہب، ان منافقوں کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان کو جانچ چکے تھے کہ اللہ ایک ہے، ہمارے جو دوسرے ہم نے خدا بنائے ہوئے یہ خدا نہیں ہے، پھر جان لیا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ جان لیا، سمجھ لیا، لیکن عمل کے لیے پیچھے ہو گئے، اپنے اپنے قبائل کے جو رسم و رواج تھے اس کو وہ فالو کرتے رہے، تہوار بناتے رہے اور چڑھاوے چڑھاتے رہے، اور منافقوں کے ساتھ مل کر جو جنگ یا ایمان کو پھیلانے کی کوششیں کرتا اس کو بھی روڑے اٹکاتے، حتیٰ کہ انہوں نے اتنی منافقت کی، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، وَشَيَاطِینِہِمْ، وہ اپنے گروہوں کی طرف جا کے کہتے انما نحن مستہزئون، ہم ان کے ساتھ کب ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ انہی منافقوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے دلوں کی جو بصارت ہے نا، جو سوچ، جو عقل، جو فہم والی بصارت ہے، وہ میں چھین لیتا ہوں، ان کو میں پھر ان کی گمراہیوں میں ہی پڑا رہتے ہیں۔ کیسے؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، فی ظلمات کو سمجھیں، کیا وہ اس گمراہیوں میں، اندھیروں میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، لا یبصرون، پھر وہ عقل نہیں سمجھتے، ان کو کوئی عقل نہیں آتی، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو منافقوں نے اہل ایمان کی آگ سے، یعنی ان کے ایمان سے روشنی حاصل تو کی، لیکن ایمان کا جو لیول تھا اس میں وہ کمزور تھے، ایمان نہیں لائے تھے در حقیقت۔ وقتی طور پر انہوں نے اپنے حالات کو محفوظ کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ دنیا میں انہیں عمل مل گیا، لیکن دنیا میں یاد رکھیں، لیکن اچانک ان کو پھر کیا ہوا، ان کو موت آ گئی، یوں اللہ تعالیٰ ان سے روشنی لے گئے، مطلب اب واپسی دنیا کے اندر تو ریٹرن ہے ہی نہیں نا، اب اسی کفر کی حالت میں، اسی منافقیت کی حالت میں ان کو موت آ گئی، سمجھ کر بھی نہیں سمجھا، تو موت نے ان پر اندھیرا یعنی عذاب اور غم کا مسلط کر دیا۔ ایسا ہی ہوگا نا، جو لوگ اپنی منافقیت میں ہی مر جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اندھیروں میں چلے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، عذاب ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ لہٰذا کفر، نفاق اور گناہوں کی جو موت ہوگی، جو اندھیروں کی گناہوں والی موت ہوگی، وہ اسی کی طرف واپس پلٹ جائیں گے، مطلب اس کے بعد انہیں جہنم کے اندھیروں میں رہنا ہوگا، ہدایت والا کام ختم۔ جتنی دیر ہم دنیا میں موجود ہیں، جتنی دیر ادھر سانس لے رہے ہیں، ہدایت ہے، اگر یہ سانسوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو مہلت ہی مہلت ہے، لیکن اگر یہ سانسوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو مہلت ختم کر دی جائے گی۔ لہذا یہ جو مسلسل 2-3 آیات ہیں، یہ اسپیشل منافقین کے لیے ہی آئی جا رہی ہیں، جیسے کہ آگے بھی کہا جاتا ہے ثم بکم عمی فہم لا یبصرون یا یرجعون، یا نہ وہ ان کو دکھائی دیتا ہے، نہ ان کو سنائی دیتا ہے، اور نہ ہی وہ پلٹنے والے ہیں۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ آج کے لیے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دنیاوی مثال اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے دی ہے کہ جب ہم کوئی لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاتے ہیں، وقتی طور کے اوپر جب ہم کوئی اللہ کی بات، دین کی بات،
عمل کی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو واقعی صحیح ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی طرف چلیں۔ لیکن جیسے ہی ہم واپس اپنی ہی من مرضی کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اپنے خیالوں میں، اور یہ دیکھتے ہیں اچھا ٹھہر کے کر لیں گے، اچھا بعد میں ہو جائے گا، در حقیقت ہم اپنے ہی ظلمت کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ یہ منافقوں کی مثالیں یا قرآن کی مثالیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن اینڈ آف دا ٹائم تک، جب مسلمان دنیا میں ایک آخری بندہ بھی رہ جائے گا نا، اس کے لیے تک، خالی آپ کی میری نہیں، اس کے لیے تک، اس آخری بندے تک کے لیے قرآن ہدایت ہے، اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو۔ اور اگر آپ نے ہدایت ہی نہیں لینی، آپ نے بھی ادھر سنا اور فارغ کیا، اور اس کو ایک قصہ کہانی کی طرح سنا، تو قرآن بار بار میں کہتی ہوں قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہدایت ہے۔ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے، یہ بھی بات واضح رہے۔ لیکن ہدایت ان کے لیے بھی ہے کہ کفار جیسے لوگ آج بھی، گورے انگریز، اس کو پکڑ کے، اس کو سمجھ کے، اس کی ایک آیت کے اوپر سمجھ کے اپنا ایمان لے آتے ہیں، تو کیا ہم مسلمان ہو کے ہمیں باتیں ہی نہیں سمجھ آتی ہیں اللہ کی؟ ہم کیوں اپنی آنکھوں پہ، اپنے دلوں پہ، اپنے کانوں کے اوپر اس طرح کے پردے، غیشاوتوں والی بات ہو گئی کہ پردے کیوں ڈال رکھے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم نے خود ڈالے ہوئے۔ تو خدا را اپنے اوپر محنت کریں، اپنا احتساب کریں، دوسروں کے اوپر انگلی مت اٹھائیں، اپنی گریبانوں میں جھانکیں، اپنا احتساب کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہم سے ہو رہا ہے غلطی سے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی بیماریوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔